الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ حضرات و حاضرین، میت کو غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ اور کفن کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں رسموں پر عمل کیا جاتا ہے، رسومات پر عمل کیا جاتا ہے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، مرد کے لیے 3 چادریں تیار کی جاتی ہیں۔ ان چادروں کے اندر بھی لوگوں نے عام انسان کے لباس کا تصور رکھا ہوا ہے۔ مثلا عورت کا جو کفن ہے اس میں ایک قمیض بناتے ہیں کفنی کے نام پر، چھوٹا سا دوپٹہ بناتے ہیں، شلوار تیار کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر 3 چادریں اور رکھتے ہیں۔ اور مرد کے لیے بھی بس اوقات قمیض کے نام پر کفنی بناتے ہیں، اسے نام کفنی دیتے ہیں، اسے سلائی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، میت کو جو کفن دیا جاتا ہے یہ کفن دینا سنت ہے۔ اور پچھلے خطبے میں میں نے حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان جو کسی میت کو کفن دیتا ہے اپنی طرف سے، اپنی جیب سے۔ ہمارے ہاں تو ورثائی سارا کچھ کرتے ہیں، ایک تو وہ پریشان ہوتے ہیں، دوسرا ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ کسی بھی میت کو کوئی بھی مسلمان کفن دے سکتا ہے۔ کفن دینے سے مراد خود پہنانا نہیں ہوتا، ورثاء کو لا کے خرید کے دے دے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مسلمان مومن جو کسی کو کفن دیتا ہے، کسی میت کو، اللہ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ لہذا اپنے گرد و پیش میں، ہمسایوں میں، خصوصاً غرباء میں اس چیز کو غور سے دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ صاحب ثروت لوگوں کو، مخیر حضرات کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں، وہ کم از کم مسلمان تو ہے، ہماری بھلائی کا، ہمارے خیر کا وہ مستحق ہے، اس کو کفن اپنی جیب سے لے کے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 ہزار 5 ہزار کا آ جائے گا اس دور میں، لیکن اس کی فضیلت، اس کے فائدے کتنے ہیں کہ جنت کا لباس اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور کفن دینا کس طرح ہے، کتنے کپڑوں میں دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں آپ کی زندگی میں۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے گئیں، آپ کا بیٹے آپ کے فوت ہوئے، آپ کے رشتہ دار اس دنیا سے گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 3 چادروں میں کفن دینا چاہیے، بالکل سادہ 3 چادروں میں،
نہ عورت کا اس میں دوپٹہ ہے، نہ کفنی ہے، نہ شلوار ہے، بلکہ سلا ہوا کپڑا جائز ہی نہیں ہے میت کو پہنانا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کفن صرف 3 سادہ چادروں میں دیا جائے گا۔ بے شمار دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، منع کرتا ہوں، روکتا ہوں، لوگ مانتے ہی نہیں بات کو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو جناب سالہ سال سے ایسا ہی کفن تیار کر رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں خصوصاً گھروں میں، محلوں میں عورتیں ہوتی ہیں کفن تیار کرنے والی، جو ہمیشہ سے ایک ہی عورت سالہ سال سے تیار کر رہی ہوتی ہے، وہ کفنی کے نام پر، دوپٹے کے نام پر، شلوار کے نام پر سلائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، اپنے گھروں میں بتلایا کریں یہ باتیں، اپنے معاشرے میں عام کیا کریں یہ باتیں کہ میت کا کفن جو ہے وہ سنت کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چادروں میں کفن دیا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، سادہ 3 چادریں۔ پہلے ایک چادر میں اسے لپیٹا جائے گا، پھر دوسری چادر میں لپیٹا جائے گا، پھر تیسری چادر میں اسے لپیٹا جائے گا۔ اور یاد رکھیے 3 سے کم چادریں بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، 3 سے بڑھانا نہیں چاہیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جب ان کو کفن دیا گیا تو ایک ہی چادر ہے، اور چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کے اوپر چادر ڈال دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ غربت کا عالم تھا، پریشانی کا عالم تھا، کم ہو جائے کوئی حرج نہیں، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سنت یہی ہے، اسی پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی سالہ سال سے کوئی رسموں پہ عمل کر رہا ہے، اور کفن میں آپ نے بھی شاید دیکھا ہو بعض لوگ اپنی میت کو اس کا نیا لباس پہنا دیتے ہیں۔ وہ لباس کون سا ہے؟ یہ جی عمرے پہ گیا تھا، حج پہ گیا تھا، وہاں سے جناب اس نے ایک تو کفن وہاں سے زمزم سے دھو کے لاتے ہیں، وہ بھی ایک الگ بات ہے جس کا شاید شرعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں، شریعت میں جس کا تذکرہ تک نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے، مدینہ میں بھی زمزم موجود تھا، مکہ میں موجود ہے۔ جو صحابہ کرام مکہ میں فوت ہوئے، ان کے کفن کو بھی زمزم سے نہیں دھویا گیا، نہ ہی ان کو زمزم سے غسل دیا گیا۔ آج پتہ نہیں کون سی سنت تلاش کر رہے ہیں مسلمان کہ جیسے ہی جاتے ہیں جناب 10 15 20 سال پہلے ہی وہ اپنی موت کے بارے میں سوچ لے، جب بھی مجھے موت آئے گی یہ زمزم والا کفن مجھے پہنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید اس سے سارا کچھ بخشا جاتا ہے۔ بخشش تو اعمال کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی موحد نہیں ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، وہ بیت اللہ کے اندر بھی مر جائے، زمزم سے بھی اسے غسل دیا جائے گا، زمزم سے کہ پانی کے ساتھ اس کے کفن کو دھو کر بھی اسے غسل دیا جائے، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بے نمازی ہے تو عام غسل لیے، کفن عام رکھیے، کوئی اتنی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کپڑوں کے اندر جی اس نے نیا سوٹ بنایا تھا، یہ اس کے باپ کا سوٹ پہنا تھا، یا فلاں پیر سرکار، آج کل سرکار کے نام چلتا ہے، جی فلاں سرکار سے میں نے اس کو تبرکتاً ہاتھ لگوایا تھا، جب میں مروں گا تو اسی میں مجھے غسل دینا ہے، اسی میں مجھے کفن دینا ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی ایسا کپڑا جو تبرک کے نام پر یا کسی پیر کے نام کا، یا اپنا نیا لباس یا اپنے والد کا لباس رکھا ہو، یا پگڑی پہناتے ہیں لوگ۔ ایک جگہ پہ اتفاق ہوا، بارات جا رہی تھی، وہ لے کے واپس آ رہے دلہن، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے اللہ کی رضا، اللہ کی قضا، اللہ کا حکم، فوت ہو گئے دونوں۔ دولہا دلہن کو اسی لباس میں کفن دے دیا گیا کہ ان کا یہی مقدر تھا۔ نہیں، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت نے جسے کفن کہا ہے اسی کفن کہنا چاہیے، شریعت نے جس کو سنت کہا ہے اسی طرح ہی عمل کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں ہے۔
اگر جانے والا مرنے والا ایسی کوئی نصیحت کر کے جاتا ہے اس کی نصیحت پہ عمل بھی نہیں کیا جائے گا. اور اگر ورثاء اس طرح کرتے ہیں کفن میں، وہ گناہگار ہیں، وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے. سادہ چادریں ہیں، اسی کے اندر کفن دینا چاہیے. اللہ میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کفن دینے کے بعد میت کو دفن کرنا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام فرمایا کہ اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها. فرمایا میرے صحابہ، میت کو جلدی لے جایا کرو اس کے جنازے کے لیے، اس کو دفنانے کے لیے. کیوں؟ فإن تک صالحہ، اگر وہ نیک ہوگی، مرد ہے یا عورت، وہ نیک اور صالح ہے، باعمل ہے، با کردار ہے، دنیا سے نیک بن کے گیا ہے، مرد یا عورت، فخیرن، تو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو آگے اسے ملنے والا ہے. تقدمونہا، تم اسے آگے لے گئے ہو، اس کے لیے اس کے رب نے جزا جو تیار کر رکھی ہے نا، وہ دنیا سے بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے کہ دنیا میں جتنی دیر رہے گا، شاید کسی نہ کسی آزمائش میں رہے، کسی نہ کسی پریشانی میں رہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، وہ جلدی اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا، اللہ کا مہمان بنے گا. وَإِن تَكُ سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌ، فرمایا اگر اس کے معاملہ اس کے الٹ ہے، اگر وہ برا ہے، بد کردار ہے، گناہگار ہے، رب کا نافرمان ہے، اسے موت آ چکی ہے، تو اس کا جتنا زیادہ دیر تم اپنے پاس رکھو گے، شرٌ فشرٌ، وہ نقصان دہ ہے. ایک بری میت تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے گھر میں ہے، تمہارے پاس ہے، اس سے جان چھڑاؤ. تضعونہ عن رقابکم، آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی گردوں سے اتارو، وہ گنہگار ہے، عذاب والے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ کا عذاب اس کے انتظار کر رہا ہے، اللہ اسے سزا دینا چاہتا ہے. تضعونہ عن رقابکم، اپنی گردنوں سے اتارو کہ وہ برا ہے، اس کا نقصان تمہیں بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بتلا دیا کہ انسان اس دنیا سے اچھا یا برا ہو کے جاتا ہے. اب فیصلہ ہر انسان کا اپنا ہے کہ وہ جاتے وقت نیک بن کے جانا چاہتا ہے یا بد کردار بن کے جانا چاہتا ہے. وہ جاتے وقت اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے یا اللہ کے عذاب کا مستحق بننا چاہتا ہے. فیصلہ اللہ نے انسان پہ چھوڑ دیا ہے، مسلمان پہ چھوڑ دیا ہے، جس طرح بننا چاہتے ہیں بن جائے. اور ہمارے لیے میت کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اسرعوا بالجنازہ، فرمایا جنازہ پڑھنے میں جلدی کرو، تیزی کرو. ہمارے ہاں وہی بات پھر رسموں والی کہ رسموں کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، وہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو. اب کیا جی، فلاں بھائی آ رہا ہے، فلاں بہن آ رہی ہے، فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، آج صبح فوت ہوا ہے، عشاء کے بعد جنازہ ہوگا، آج دن کو فوت ہوا ہے، اگلے دن کو جنازہ ہوگا، جی فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے، فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے. اگر تو وہ نیک ہے تو رب کے انعامات سے آپ اسے دور کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ برا ہے تو آپ نے اپنی کندھوں پر، اپنے گھر میں، اپنی چارپائی پہ اس کو بوجھ رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام مقام بدر پہ جا رہے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہے، تیری بیوی اس کے پاس رہے. آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. صحابہ کرام نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، آقا علیہ السلام کا انتظار ہی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تو ہم میں سے کون ایسی ہستی ہے جس کا اتنی دن 24 گھنٹے انتظار کیا جائے؟ بھی آ کر منہ دیکھ کے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ آخری دیدار ہے. آخری دیدار کو کوئی فائدہ بھی ہے؟ نقصان تو یہ ہے کہ اگر وہ میت بری ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اور میں اسے جلدی جلدی دفن کرو، اپنے اوپر سے بوجھ اتارو. شاید آپ احباب کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں، لیکن یہ باتیں شریعت کے خلاف ہیں.
ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اتنا زیادہ انتظار کیا جاتا ہے۔ بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، اگر کوئی فوت ہوتا اسے جلد سے جلد ہی غسل دے کر، کفن دے کر، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جاتا۔ اسریو بالجنازہ، آقا علیہ السلام نے میرے صحابہ جنازہ پڑھنے میں جلدی کیا کرو، دفنانے میں جلدی کیا کرو۔ اور اس چیز کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی حدیث کا احترام کرنا چاہیے کہ میت کو جلد سے جلد اسے دفنانا چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے، اسے اس کے مقام پہ پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کا مہمان ہے تو انعامات کا مستحق بنے، اگر وہ برا ہو جا رہا ہے دنیا سے، گناہ گار ہے، تو تاکہ ہماری گردنوں سے، ہمارے کندھوں سے اس کا بوجھ ختم ہو جائے۔ اور جنازے کے ساتھ جب چلنا ہے، میت کو لے کے جانا ہے، تو رونا نہیں چاہیے، وویلا نہیں کرنا چاہیے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ عام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ جتنا بھی مذہبی گھرانہ ہو، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں، جتنے بھی نمازی تہجدگار قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، جب بھی ہمارا اپنا موقع آتا ہے تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ عورتوں کی آوازیں اونچی اونچی آ رہی ہوتی ہیں، جس وقت تک میت گھر میں ہوتی ہے، اس سارے جہان کے مردوں کو، وہ پچھلے جو پہلے بھی فوت ہوئے ہوتے ہیں، سب کو یاد کر کر کے اس نام نوحہ کیا جاتا ہے۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت میں منع ہے اس کو ہم آج سمجھتے ہی نہیں، آج تک ہم کہتے ہیں ہم تو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اتنا اچھا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ ابھی نوحہ اسے ہی کہتے ہیں کہ مرنے والے کی نیکیوں کو یاد کیا جائے، اوہو اس طرح کا تھا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہونا تو پھر کیا ہوگا، ہوتا نہیں گزارا اس کے بعد بھی، جانے والے کے بغیر گزارا ہوتا یا نہیں ہوتا بعد میں، پھر اس موقع پہ تعریفیں کرنا، جی یہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، تیرے بیٹے کا کیا ہوگا، تیری اولاد کا کیا ہوگا، تیری ماں کا کیا ہوگا، فلاں، اسی نوحہ کہتے ہیں۔ یہی شریعت میں منع ہے۔ اسی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت یا مرد جو نوحہ کرتے ہیں یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ رونا منع نہیں کیا گیا، روئیں، ہر انسان ہے، اسے غم ہے، پریشانی ہے، آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اور اس حالت میں گھروں کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، میت کو اٹھانے ہی نہیں دیا جاتا، بڑی مشکل سے گھر سے میت کو اٹھایا جاتا ہے، اور میت کو دروازے تک عورتیں چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، بے پردہ ہو کر، بری حالت میں رو رہی ہوتی ہیں، نوحہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سارے جہان کے سامنے بے پردہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میت کو گھر سے نکالنا ہے، اس کے مقام تک پہنچانا ہے، ایمان کو نہیں نکالنا، اسلام کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ غم ہوتا ہے، جس کا ہوتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کی شریعت سے غم بڑا نہیں ہے۔ ان احکام و مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں بتلایا کریں، خود عمل کیا کریں، اور بزرگ حضرات، نوجوان، صاحب اولاد حضرات اپنی اولاد کو ایسی نصیحت کیا کریں، بار بار سمجھایا کریں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اسلام کو نہیں بھولنا۔ جنازہ نکالنا ہے، جنازے کو لے کے جانا ہے۔ مسند احمد ابن ماجہ کی حدیث، رسول مکرم سے فرمایا، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ، میرے صحابہ جب میت کو گھر سے نکالو، جنازے کو لے کے جاؤ جنازگاہ تک، مسجد تک، یا جہاں آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، وہاں جانے تک اور وہاں سے لے کر قبر تک میت کے ساتھ آوازیں نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی آواز نہیں ہونی چاہیے، نہ رونے کی آوازیں، نہ باتیں کرنے کی آوازیں، نہ جناب اس کے تعریفوں کی آوازیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ جنازہ جانا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کلمہ شہادت یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، آپ سب کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہر بندہ جناب میت کو اٹھاتے ہیں، ایک کندھا تبدیل کرتا ہے، کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے کہ کندھا دینا ہے میت کو، کلمہ شہادت کا مطلب ہے کہ میت میں لوگوں کو تبدیل کیا جائے۔
ایک آدمی نے میت کو کندھا دینا تو کلمہ شہادت کہے بغیر نہیں دے سکتا؟ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے؟ یا کسی امام سے؟ چلیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے؟ ہم نے شریعت، قصور ہمارے علماء کا ہے حقیقت میں، کہ جو لوگوں کے پیچھے لگے، جنہوں نے لوگوں کے آگے چلنا تھا، ایسے احکام و مسائل بتلانے تھے، وہی ساتھ ملے ہوتے ہیں، وہی نہیں بتلاتے علماء۔ کئی بار میری علماء سے یہ بات ہوتی ہے جنازوں پر، ایسے معاملات پر، وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، عوام لگ گئی، عوام ایسے ہی لگ گئی ہے، عوام کو بتلاتے کیوں نہیں؟ یار یہ بدعت ہے۔ اور یاد رکھیے، شاید میری بات آپ کو بہت بری لگے، یہ کلمہ شہادت کہنا بدعت ہے اور بدعت کا گناہ ہے۔ میت کے ساتھ چلنے کے، جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت کا ذرہ برابر تعلق ہی نہیں ہے، ایک ذرہ برابر تعلق نہیں ہے میت کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، فرمایا نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میت کے ساتھ چلو تو خاموشی کے ساتھ چلو، خاموشی کے ساتھ۔ دیکھنا ہو اس کی عملی تفسیر تو اللہ سب کو حج عمرے پہ لے جائے۔ جتنے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں جنازہ کیا جاتا ہے تو کتنی تیز لے کے جاتے ہیں جنازے کو وہ، اور کوئی آواز نہیں ہوتی پاس، وہاں کوئی کلمہ شہادت کہنے والا نہیں ہوتا، کسی کو موقع نہیں ملتا۔ کیا صرف اسلام مکہ مدینہ کے لیے رہ گیا ہے؟ اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے یہ جو کلمہ شہادت جس کو تلقین کہا جاتا ہے نا، دو قسم کی تلقین ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ ایک تلقین ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان کہی جاتی ہے، سرانے کھڑے ہو کر آمن رسول پڑھا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آمن رسول، اسے تلقین کہتے ہیں۔ ایک تلقین کہتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد چند قدم پیچھے آ کے پھر کوئی کلمہ پڑھاتا ہے، کوئی دعائیں کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی اس کو تلقین کہتا ہے۔ ایک تلقین کہتے ہیں جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنازے کے ساتھ تلقین کہنا، یا میت کو دفن کرتے ہوئے کہنا، یا میت کو دفن کرنے کے بعد اذان کہنا، یا میت کو دفن کرنے کے بعد آمن رسول پڑھنا، یا سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھنا، یا چند قدم یا 40 قدم پیچھے جا کے تلقین کرنا، یا کچھ اور کرنا، کوئی ایک چیز بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری بدعات اور رسومات ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے رسمیں لی گئی ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بھائی بیٹھ کے پوری تفصیل میرے پاس، میں حدیث رسول نکال کے دکھانے کے لیے حاضر ہوں، کسی عالم دین کو لے ہیں، کسی سے جا کے مسئلہ پوچھیں، میری اسی ایک بات کا رد کریں، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تلقین صرف ایک ہے، جس کو آقا اسلام نے فرمایا تھا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب مرنے والا مر رہا ہے، اس کی موت کا وقت ہے، اس وقت اسے کلمہ پڑھاؤ، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ ہم نے دین اسلام بدل کے رکھ دیا ہے، اپنی مرضی کے جناب احکام و مسائل بنائے جا رہے ہیں۔ صرف ایک تلقین ہے کہ جب انسان فوت ہو رہا ہے، مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہے تو قریب بیٹھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو جو پاس بیٹھا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ اس کی آخری لمحات ہیں، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لقنوا موتاکم، اس وقت تلقین کریں، اسے کلمہ پڑھائیں۔ اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہ کلمہ ہی نہ پڑھے۔ یہاں بھی یہ رسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تلقین جائز نہیں ہے، اور میت کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ شہادت کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور بدعت کا گناہ ہے۔ اور کوئی عالم دین ثابت کر دے، آپ سارے بیٹھے ہیں، اگلے جمعے سے پہلے میرے پاس لے آنا وہ حدیث، اس صحابی کا کوئی عمل، اس صحابی کو کسی امام کو کوئی قول، اگر مجھے غلطی لگی تو میں اگلے جمعے اسی ممبر پہ وہ بیان کر دوں گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ جو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کندھا تبدیل کرتے وقت، میت کو اٹھاتے وقت، میت کو گھر سے اٹھاتے وقت، میت کو جنازے پہ لے جاتے وقت، جنازے کے بعد قبرستان میں لے جاتے وقت،
قبر میں دفن کرنے وقت کسی ایک جگہ پہ کوئی ثابت ہے تو اگلے جمعے سے پہلے اپنے علماء سے لے آئیں، میں اس منبر پہ بیان کر دوں گا۔ نہیں ہے شریعت میں یہ ثابت۔ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں، دین اسلام کو خراب اور بگاڑنے میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ جنازہ لے کے جاؤ اور جلدی جلدی لے کے جاؤ۔ ہم پتہ نہیں کون کون سی رسموں میں عمل کرتے ہیں اور کس دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب جنازے کو آتے ہو دیکھو نا لوگ میت لے کے آ رہے ہیں تو کھڑے ہو جایا کرو۔ فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، میت کے ادب احترام میں جب تک میت آپ کے قریب سے گزر نہ جائے نہ بیٹھا کرو، اس کا ادب احترام کریں۔ جو بات شریعت سے ثابت ہے اس کو کریں، جو شریعت سے ثابت نہیں اسے دین نہ بنائیں۔ جب میت آ رہی ہے، لوگ لے کے آ رہے ہیں، آپ میت کے ساتھ نہیں جا سکتے، جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتے، آپ کی مجبوری ہوگی، آپ قبرستان نہیں جا سکتے، آپ بیٹھے نہ، اس کے ادب احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ جب میت آپ کے قریب سے گزر جائے پھر آپ جناب جلیں، اپنا سفر کریں۔ اور میت کے ساتھ جانے کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سواری پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک بزرگوں کو میں نے دیکھا، میں نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، کہتے ہیں نہیں ثواب ہی سارا ضائع ہو جائے گا۔ بوڑھے تھے، پیدل چل رہے تھے، بڑی مشکل، کہتے ہیں سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ خود اونٹنی پہ سواری پہ بیٹھ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ میت کے ساتھ سواری پہ جایا جا سکتا ہے، ہاں بات یہ ہے کہ میت کے پیچھے پیچھے چلا جائے، آگے نہ چلا جائے۔ کوئی بھی سواری ہے آپ پیچھے پیچھے چلیں یا پھر آپ پہلے نکل جائیں، دور آگے نکل جائیں، میت کے ساتھ بالکل آگے اس کے فرنٹ پہ کسی سواری پہ نہیں چلنا چاہیے، یا تو سب سے پیچھے چلیں یا پہلے ہی چلے جائیں۔ یاد رکھیں سواری پہ جانا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اور ذرہ برابر بھی ثواب میں کمی نہیں ہے۔ ثواب اللہ دینے والا ہے اور شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنازے کو جنازہ ہی سمجھنا چاہیے۔ میت کسی کی بھی ہو، جنازہ کسی کا بھی ہو، وہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ وہی ادب احترام سے پیش آئیں جو اپنے ماں بہن بیٹی سے پیش آتے ہیں۔ وہ آپ کے کندھوں میں امانت ہے، اس کا حق ہے، اس حق کو صحیح شریعت کے مطابق ادا کریں، اس حق کو رسموں کے ساتھ ادا نہ کریں۔ ہماری ہر کام ہی رسموں کے نظر ہو گیا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من شہید الجنازۃ حتی یصلی، فرمایا جو آدمی جنازے کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھتا ہے، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ہے۔ ومن شہید حتی تدفن، جو اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں بھی جاتا ہے، کان لہ قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی سے قیرات کیا ہے؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بہت بڑے پہاڑ جس طرح اللہ نے اس کے اجر میں لکھ دیے ہیں۔ بعض حدیث میں مثال ملتی ہے کہ ایک قرات جو ہے، یعنی جنازہ پڑھنے کا ایک قرات اللہ دیتا ہے، وہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر، اور ایک احد پہاڑ پتہ ہے کتنا 600 میٹر لمبا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں عطا فرماتے ہیں؟ کہ میرے بندے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اس کو دفن کیا جائے، اور اس کے جنازے کو سنت کے مطابق پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں۔ کیوں؟ اس سے آپ رخصت کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کا آخری حق کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور یہ ہوتا تب ہے، یاد رکھیے آخری بات، یہ ہوتا تب ہے جب آپ اپنی زندگی میں کسی کو سکھلا کے جائیں گے، بتلا کے جائیں گے، کہہ کے جائیں گے۔ بڑی دفعہ دیکھا ہے ایک آدمی بزرگ تہجد گزار ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، بڑے نیک اعمال کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے جنازے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں ہوتا، اس نے کبھی کسی کو توجہ دلائی نہیں ہوتی، یا یوں سمجھے اس نے خود کبھی کسی کا حق ادا کیا نہیں ہوتا۔ کسی کا حق ادا کریں گے، آپ کا لوگ حق ادا کریں گے۔ آپ کسی کے جنازے کو مذاق سمجھیں گے، جان چھڑائیں گے، نہیں شرکت کریں گے،
تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جس طرح آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میت کو اس کا حق دینا چاہیے تاکہ ہماری باری میں لوگ ہمیں ہمارا حق دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر